अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जतन जायजा विद अफशीन। फूलों के शहर पेशावर को एक दफ़ा फिर खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने निहत्थे नमाजियों को निशाना बनाया और पेशावर समेत पूरे मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है। दहशतगर्द हसास मकामात तक कैसे पहुँच जाते हैं? दहशतगर्दों के इस नासूर से आखिर कब निजात मिलेगी? ऐसे और कई सवालात अवाम पूछ रहे हैं, मगर जवाब कौन देगा? इस वक्त फ़ोन कॉल पर हमारे साथ पेशावर से ब्यूरो चीफ इमरान रशीद खान मौजूद हैं, जिनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस खुदकश हमले के बारे में मज़ीद जानेंगे। जी अफशीन, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के रेड जोन में वाक़या मलक साद शहीद पुलिस लाइन्स की मस्जिद के अंदर खुदकुश हमला सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हालिया हमला रवां साल का पहला खुदकुश हमला है जिसमें इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ। वाक़या में मुलविस अनासिर इंसान कहलाने के लायक नहीं। दहशतगर्दों के हिमायती ही बता दें कि खाना खुदा के अंदर अपने खालिक के सामने सर बसजूद निहत्थे नमाजियों को निशाना बनाना कहाँ की इंसानियत है। इस वाक़ये के ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा दहशतगर्दों के हवाले किया है। जी इमरान, ये बताइए कि साना पेशावर के शोहदा और ज़ख्मियों की क्या तादाद हो गई है? पेशावर पुलिस लाइन में होने वाले धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफ़ात के बाद अब इबादतगाह और कुरान मजीद की बेहुरमती की नई दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सानिया के शोहदा की तादाद 102 हो गई है, जबकि 210 ज़ख्मी हुए, जिनमें से 22 ज़ख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में ज़ेरे इलाज हैं, जहां पर 6 की हालत तशवीशनाक बताई। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से पुलिस ने नई लिस्ट भी जारी की है, जिसमें पुलिस के शोहदा की तादाद 84 बताई जा रही है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आई? जी अभी 2 रोज़ पहले ही पुलिस ने ये पता लगा लिया था कि मुबैना खुदकुश हमला आवर किस वक्त, किस लिबास में और किस मकाम तक उसे मुआवनत हासिल रही, और पुलिस मुआवन की तलाश भी कर रही है। पुलिस सरबराह मौज़म जा अंसारी ये बताते रहे हैं कि दहशतगर्दी के लिए थोड़ा थोड़ा बारूदी मवाद पुलिस लाइन्स पहुंचाया गया था। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटीरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम। अगर ऐसा है तो क्या पुलिस लाइन्स में इसकी तैयारी के लिए खुफिया मकाम और माहिर अफराद के पहले से मौजूद होने जैसे इम्कानात रद्द किए जा सकते हैं? वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दौर में अस्करियत पसंदों से रवाबित के इल्ज़ाम में काफ़ी तादाद में पुलिस अफसरान व एहलकारों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया था, जिनमें से कई दोबारा बहाल होने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल पर पेशावर में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत 5 अफराद के इकट्ठे बैठने पर पाबंदी आयद होगी। पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ ने हमें धमाके की तफसीलात से आगाह किया। नाजरीन, इस नाखुशगवार वाक़े के बाद इमदादी टीमों, हुकूमती इदारों की पेशा वराना सलाहियतों और कारकर्दगी का पोल खोलकर सामने रख दिया। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, सियासी तज़ाकार नईम मुस्तफ़ा सैयद इस साने के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पेशावर का सानिया हुआ है उस पर पूरी कौम सोगवार है। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों समेत कई जानें ज़ाया हुई हैं और इन शोहदा के साथ साथ कई एक घायल भी हुए जो लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, इस सानिया ने कई सवालात को जन्म दिया है। आप ये देखें कि किस कदर अफसोसनाक बात है कि एक सानिया हुआ और हम इस कदर लावारिस और बेबस थे
کہ ہم جو متاثرین جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جو نمازی بیچارے شہید ہوئے، وہ مدد کو پکارتے رہے. عجیب طرح کی صورتحال تھی کہ لوگ یہ بے کس و بے یار و مددگار کھڑے تھے کہ ہم امداد کیسے کریں ان کی. ہمارے پاس وہ ریسکیو آلات نہیں تھے، لاجسٹکس نہیں تھی، ہمارے پاس مشینری نہیں تھی. اس قدر افسوسناک ہے کہ آئے روز یہاں خاص کر خیبر پختونخوا میں تو بے تحاشا خودکش حملے اور دھماکے اور اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں دھیان نہیں کرتے. یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ آئے روز ہونے والے واقعات پر بھی ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ ہو تب ہم جو ہے اس کے لیے کوئی تیاری کریں. میرا خیال ہے آج ضرورت ثمر کی ہے، اور یہ سانحات جو ہمیں سبق دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم فوری طور پہ جو اپنے آپ کو منظم کریں، اور منظم کر کے اور اپنے لاجسٹکس جو ہیں وہ اس قدر ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بدلتی عالمی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید اظہر علی شاہ کو. پولیس لائن پشاور کی مسجد میں ہونے والا خودکش دھماکہ پشاور کے سانحات میں تیسرا بڑا سانحہ قرار دیا جا سکتا ہے. اے پی ایس اور جامع مسجد کوچے رسالدار اس سے پہلے اسی طرح کے سنگین سانحات گزر چکے ہیں. یہ بات طے ہے کہ دہشت گردی کا کوئی بھی بڑا واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو اس کا مقصد صرف خوف پھیلانا نہیں ہوتا یا صرف لوگوں کو جانی نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کے مائنڈ سیٹس اور ہینڈلرز کے کچھ خفیہ مقاصد ہوتے ہیں جنہیں وہ بہت خاموشی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں. ان کے یہ مقاصد عام انسان، عام آدمی کی سوچ سے بہت بالاتر ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس لائن مسجد کا جو سانحہ رونما ہوا ہے جس میں 100 بے گناہ معصوم انسانی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور 100 سے زائد خاندان اجڑ گئے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے ذاتی خیال میں یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عین اسی وقت روس میں پاکستان کے وزیر خارجہ روسی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پاکستان اور روس کے درمیان قربتیں بڑھانے کے اعلانات کیے جا رہے تھے، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عالمی طاقتیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے وہ پاکستان کو روس اور ایران کی جانب بڑھنے نہیں دیتا اور اس کو ان کے ساتھ قربتیں بڑھانے کی کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. دوسرا جو پہلو اس میں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اسی روز متحدہ عرب امارات کے صدر نے اسلام آباد آنا تھا، لیکن ان کا دورہ رات گئے صرف چند گھنٹے پہلے پراسرار طور پر منسوخ کر دیا گیا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران کی دفاعی تنصیبات پر ڈرون حملے کے چند گھنٹوں بعد یا چند لمحوں بعد یہ دورہ منسوخ کیا گیا. اگر متحدہ عرب امارات کے صدر پاکستان آتے تو یہ دھماکے کا وقت عین وہی وقت تھا جب عرب امارات اور پاکستان کے وفود کے درمیان اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہوتے. تو عوامی حلقوں میں یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ شاید یہ آنے والے انتخابات کو ملتوی کرنے کا جواز بنایا جا رہا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ تیسری بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جان ہے. البتہ جو پہلے دو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ قابل غور ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ اس دھماکے کا فائدہ کس کو ہے. ناظرین،
اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر صحافی کالمسٹ و ادیب سکندر خان صاحب کو۔ آئیے سنتے ہیں اس دلخراش سانے پر ان کا کیا کہنا ہے۔ لہو لہو پشاور، انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت سانحہ گزشتہ روز پشاور میں پیش آیا۔ درجنوں انسانوں کو شہید اور 150 کو زخمی کر دیا گیا۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں ملوث افراد کا کوئی مذہب یا عقیدہ نہیں، ورنہ دوران نماز بے گناہ مسلمانوں کو کیوں اتنی بے دردی سے خون میں نہلایا جاتا۔ اس واقعے کی مذمت میرے جیسا ادنیٰ شخص بھی اور وزیر اعظم جیسا اعلیٰ شخص بھی کر رہا ہے، لیکن زبانی جمع خرچ سے کیا حاصل؟ ملک میں دہشت گردی کے واقعات خصوصاً کے پی میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ میڈیا نشاندہی اور تدارک کے لیے حکومت کو وارننگ دے رہا ہے، لیکن سیاست اور رقابت کے کھیل میں سرگرم سیاسی پارٹیاں اور حکمران اس سے اغماض برت رہے ہیں۔ حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں اکثر سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان اور بھارت سے دراندازی ہو رہی ہے، اور یہ کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کا چھوڑا جدید اسلحہ لوگوں کے ہاتھ لگا ہے، جس سے یہ ہماری فورس پر حملے کر رہے ہیں۔ اب بقول شاعر، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہ دہشت گردی کوئی نئی تو نہیں، اس سے ہمارا واسطہ اشروں سے ہے، پھر اس منڈلاتے خطرے کے لیے کوئی تیاری کیوں نہیں کی گئی؟ صرف اس روایتی بیان بازی سے کام چلنے والا نہیں۔ آج یہ آگ کے پی میں لگی ہے تو کل پورے ملک میں پھیل سکتی ہے۔ اس کی بنیاد پر ہاتھ ڈالیں۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، سب آپ کو معلوم ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام جتن جائزہ و تفشین، جس میں سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں کی رائے بھی شامل کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔